Rahman Baba was born in Bahadur Killa in 1631 AD and died at 1711 AD. متمول اس وقت کے خان تھے، زمیندار تھے، بڑی جاگیر کے مالک تھے۔ اس کے گھر پہ آپ کے والد کا نام عبدالستار خان تھا جی، اور آپ نے اپنے گاؤں ہی میں فقہ اور تصوف اور حدیث اور قرآن کی بنیادی تعلیم ادھر سے حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ فارسی، عربی اور پشتو زبان پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ قبلہ رحمان بابا کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے زمانے کے جتنے معاصر علماء اور بڑے صوفیات تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ پیر بابا کا ذکر کیے بغیر مشائخ سرحد کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان کے خلیفہ تھے حضرت یہ وہ بنیر شیخ والے جو ہیں سوات والے، بابا، اچھا ان کے خلیفہ تھے حضرت اخون درویزہ بابا، ٹھیک جو معاصر ہیں رحمان بابا کے، ٹھیک، اور ان کے خلیفہ عبد الکریم کریم داد بھی معاصر تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے تھے رحمان بابا، اور ان سے انہوں نے درس لیے۔ اچھا، جس وقت رحمان بابا کی پیدائش کا ذکر ہو گیا پھر آپ کوہاٹ چلے گئے اور کم و بیش اپنی زندگی کے 25-26 سال انہوں نے کوہاٹ میں گزارے۔ کوہاٹ میں بڑی معروف شخصیت ہیں حاجی بہادر، جن کا نام حاجی عبداللہ ہے، یعنی کہ آپ کوہاٹ انٹر ہوں اور حاجی بہادر کا نام نہ سنیں تو آپ سمجھے آپ کوہاٹ میں آئے نہیں ابھی، اتنی معروف شخصیت ہے۔ اچھا، حاجی بہادر سے تربیت لی رحمان بابا نے، اور ان کے خلیفہ تھے صدیق پشاوری، جن سے شعر کا آغاز کیا رحمان بابا نے۔ اچھا، حتیٰ کہ رحمان بابا کے دیوان کو اگر آپ دیکھیں تو رحمان بابا کی کئی غزلیں حضرت صدیق پشاوری کی زمین میں ہیں، یعنی اتنا اثر ہے ان کے اوپر۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ تصوف سارے کا سارا وہاں سے آیا رحمان بابا کی شاعری جس طرح کے اندر۔ اقبال متاثر ہے رومی سے، اسی طرح یہ صدیق آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ ان کا رومی ہے۔ رومی، بلکہ میں آپ کو عرض کروں رومی سے یاد آ گیا، رومی کے بارے میں جامی نے کہا ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مانوی۔ حضرت عبد الغفور قادری سوات کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا معروف قول ہے جو ہر پشتون کی زبان پہ آپ کو ملے گا کہ اگر قرآن مجید کے علاوہ نماز میں کچھ پڑھنا جائز ہوتا تو ہم قرآن مجید ہم نماز کے اندر رحمان بابا کا دیوان پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ He is a great poet of Pashto language and he is better known as Hafiz Shirazi in Pashto. رحمان بابا نے کلام، سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی انگلی سے اپنی انگلی کو خون جگر میں ڈبویا اور لوگوں کی دل کی تختی پہ لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ رحمان بابا نے یہ کام کیا، جیسے قبلہ قادری صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی پشتون اور اسے رحمان بابا کا شعر یاد نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایسے بھی مثالیں موجود ہیں کہ اہل علم نے جب پشتون اہل علم نے رحمان بابا کا دیوان لیا تو انہیں پتہ چلا 70% انہیں پہلے ہی یاد ہے۔ پیدا نہیں ہوتی اے رحمان، بت سونے کا بھی ہو تو انسان نہیں بن جاتا۔ اور بہت دلچسپ بات فرماتے، کہتے ہیں کہ کعبہ کی بزرگی میں تو کوئی شک نہیں، کعبہ کی عظمت میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا گدھا اگر طواف کر لے تو حاجی بن جائے گا؟ اور کسی کے راستے میں گڑھا مت کھودو، کہیں اس میں خود نہ گر جاؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ پھولوں کی فصل اگاؤ کہ راستے گلزار ہو جائیں، کانٹے مت بو کہ پاؤں میں جو ہے چپ جائیں۔ اور اسی طرح میں نے ایک واقعہ پڑھا، آپ نے کہا کہ تم تیر چلاتے ہو، جب دوسروں پہ تیر چلاؤ گے تو دیکھنا کوئی تیر جو ہے وہ پلٹ کے الٹ کے تمہاری طرف نہ آ جائے، تمہیں نہ لگ جائے۔ کہ پشتونوں میں یہ روایت رہی ہے کہ دیوان جو رحمان بابا کا دیوان اسے بغیر وضو کا نہیں پڑھنا۔ رضا رحمان چے غشی ولم خطا نزی بغداد کے میں کامل پیرانشتا، یعنی میں جس نشانے پہ تیر لگاتا ہوں وہ تیر خطا نہیں جاتا، نشانے پہ لگتا ہے، کیونکہ بغداد میں میرے کامل پیر بیٹے ہیں، ان کی برکت سے ایسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خوشحالہ و دولتالہ میں غلامان دی ز رحمان پا پختو جب عالمگیریم، خوشحالی اور دولت میرے غلام ہیں۔ رحمان میں پشتو زبان کا عالمگیر ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اب اس شعر میں یہ ہے کہ رحمان بابا کے زمانے کے دو بڑے معروف شعراء بھی تھے، خوشحال خان خٹک اور دولت خان۔ اچھا، یہ ہم اثر ہے؟ ہم اثر ہیں جی، ہم اثر۔ اچھا، اب یہ بڑے شعراء تھے اور عالمگیر کا زمانہ بھی تھا، تو اب اس شعر کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ رحمان بابا نے کہا کہ زبان اصل پشتو کی میرے پاس ہے، جس طرح میں نے پیغام دے دیا ہے میں زبان کا بادشاہ ہوں، اور خوشحال اور دولت خان کی شاعری جو ہے وہ ذرا پیچھے ہے، لیکن اس میں تصوف کا پیغام بھی ہے کہ حقیقی خوشحالی اور حقیقی دولت کا مالک اللہ نے مجھے بنایا ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے وہ استغنا دیا ہے
جو صوفیاء کی دین ہوتی ہے۔ اچھا غازی صاحب قبلہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اچھا ایک اور کمال جو اثر ہے پشتو معاشرے پہ، کہ رحمان بابا کے اشعار پشتو معاشرے میں ضرب الامثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، ایک جس طرح ہر بات کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں رحمان بابا وہ جس طرح زندگی کا اصول نہیں اخذ کر رہے ہوتے، آپ دیکھیں اچھا اس کی وجہ رحمان بابا کی وہ حکمت ہے اور انداز بیاں ہے، وہ جو یونیورسل ویلیوز ہیں۔ اب غازی صاحب دیکھیں کس تاثیر کے ساتھ رحمان بابا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آگا زڑا بالا طوفان پا امان شی، یہ کشتی خوندے دخل کو بار بردار شی، یہ جو دنیا ہے یہ طوفان سے بھری ہوئی ہے۔ دل کی مثال کشتی کی سی ہے، اس طوفان میں وہی کشتی بچے گی جو لوگوں کے دکھ و درد کے سامان کو اٹھا کے چلے گی۔ کہ دا دنیا دا خدای دا عشق لا پیدا کړي، دا دنیا دا خدای لا عشق پیدا کړي، دا تمام مخلوقات و پلار دے دا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عشق سے پیدا کر دیا ہے، اور تمام مخلوقات کا بابا جو ہے وہ عشق ہے۔ کہ رحمان بابا ہوں، سلطان باہو ہوں، بلے شاہ ہوں، سچ سرمست ہوں، ایک ہی پیغام ہے۔ میں سچ سمجھ بھی ہو کے آیا ہوں ابھی، ایک ہی پیغام ہے، زبان کا فرق ہے۔ جب آپ ان کے پیغام کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی بنیاد اور اساس کو مستحکم کرتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا اور ان شخصیات کے پیغام کو عام کرنا اس سوسائٹی کو مستحکم کرنے اور اس کو قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں ایک مثال دوں گا۔ رحمان بابا فرماتے ہیں کہ چہ تمام داخپل زیگر پوین اور رنگ شاہ دا رحمان خبر زا کا رنگینہ دی۔ رحمان جس طرح جگر خون سے مملو ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، میرے اشعار اسی طرح سرخ رنگ اور خون سے پر ہیں۔ جب تک میں نے اپنا لہو ان شعروں میں نہیں ڈالا اس وقت تک میرے شعروں میں تاثیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بات اب عارف کھڑی کس طرح کہتے ہیں، سخن بلا ہے دردوں بھریا بن دردوں کچھ نہیں، نڑا کماداں فرق رہودا کیا کانے کیا کہیں، کیا کانے کیا کہیں۔ اسی بات کو علامہ کیا کہتے ہیں، اقبال کیا کہتے ہیں کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، واہ واہ واہ، نغمہ ہے ایک سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ غازی صاحب آپ دیکھیں یہ شعر بالکل ترجمہ ہے رحمان بابا کے شعر کا، ایسا ہی بالکل ترجمہ۔ ایسا ہی مطلب یہ ہے ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جس کی ہر زبان بولنے والے شخص نے ایک بات کی ہے، اور آپ کے قومی شاعر نے اس بات کو اپنی زبان میں فارسی اور اردو میں بیان کیا ہے، تو آپ کو اور وحدت کی کیا اساس چاہیے۔ رحمان بابا کا پیغام بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آپ دنیا میں رہیں لیکن باخدا بن کے رہیں۔ اجازت تو میں رحمان بابا کے الفاظ میں کہہ دوں۔ رحمان بابا کہتے ہیں پا دنیا کے لا دنیا گوشہ کنار شاہ، سمندر گوندے پا اور کے گلزار شاہ۔ جس طرح سمندر ایک آگ کا کیڑا ہوتا ہے نا، رہتا آگ میں ہے لیکن آگ کو بھی گلزار بنا کے رہتا ہے۔ دنیا میں رہو، دنیا دار بن کے نہ رہو، باخدا بن کے رہو۔ اور اس کے بعد ان کا آخری پیغام حضور کی محبت کا پیغام ہے، جو نعت ابھی سنائی قاضی صاحب قبلہ نے، اس کا آخری شعر فرماتے ہیں زا رحمانہ دا محمد در خاکروبیم، میں اس بارگاہ حضور کی بارگاہ کا خاکروب ہوں، طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے، حضور کے در کا خاکروب ہوں کہ میں نہ آئے کہ خدائے لا دے در جدا، خدا نہ کرے کہ یہ در مجھ سے چھوٹ جائے۔ ہماری بقا اسی طرف ہے، جیسے قاضی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو ماضی سے جوڑیں۔ یاد عہد ماضی میری خاک کو اکسیر ہے، وہ یاد ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے، میرا مستقبل اس ماضی سے جنم لے گا جو حضور کے دور کا، جو ریاست مدینہ کا ماضی ہے، اس سے ہم نے جڑنا ہے، اور اسی میں ساری ویلیوز ہیں، اسی میں اقدار ہیں، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں وہ معاشرہ ہے جو ہمارے لیے نہیں، انسانیت کے لیے آئیڈیل معاشرہ ہے۔